یہ کس کی عزت دکھائی جا رہی ہے؟ سرکار کی۔ پھر دیکھو میرے کلیجے کے ٹکڑوں اور آنکھوں کے تاروں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں سے قیامت کے دن پہلے نکالا جائے گا۔ آپ کے ساتھ 7 دونے 14 1,40,000 فرشتے ہوں گے۔ ایک روایت میں ہے 70,000۔ اب ہم نے کہاں سے 1,40,000 کہے؟ سنیں، ڈیوٹی چینج ہوتی ہے، 70 سویرے 70 شامی، شامی والے سویرے بدل دیں تو قیامت صبح کے وقت ٹائم ہوگی، اور وہ 70 پہلے والے بھی ہوں گے، 70 نئے آئے ہوں گے، واپس نہیں جائیں گے، ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے، آمنہ کا لال جلوہ کر، اور کعبہ حضور کی بارگاہ میں آئے گا پہلے مدینہ شریف۔ یاد رکھنا قیامت جو ہے حضور نے فرمایا عرفات کے میدان میں قائم ہوگی، یہ حضور کا فرمان ہے، میرا نہیں۔ عرفات کہاں ہے؟ مکے میں۔ کہاں ہے؟ آپ بتاؤ کہاں ہے؟ جنہوں نے عمرہ کیا ہوا ہاتھ کھڑا کر، آپ بتاؤ جی مکے میں ہی ہے نا؟ اچھا، حضور نے فرمایا قیامت کا میدان عرفات میں لگے گا، کعبہ 600 کلومیٹر یا میل مدینے آئے گا، پہلے مدینے آئے گا۔ مدینے کیوں کہ وہ کہے گا میں نے جانا تو ہے معاشر کے میدان میں ان لوگوں کی سفارش کرنے جنہ میرا پھیرے مارے تو جنہ میرے اجر اسود میں چومے، لیکن پہلے میں اپنی سفارش کے لیے شفیع کی خدمت میں تو چلا جاؤں۔ سبحان اللہ۔ یہ کس کی عزت دکھائی جا رہی ہے؟ سرکار کی۔ اچھا، پھر دیکھو عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو وہ پہلے کعبے کی طرف نہیں جائیں گے، کعبے کی طرف نہیں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہاں آئیں گے؟ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے آپ کو کہاں آئیں گے؟ مسجد نہیں، جہاں عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ یہ علماء کو پتہ نہیں ہے، بتاؤ نا کتنے آئیں گے؟ جہاں امامت نہیں، جہاں امام مہدی نماز پڑھا رہے ہوں گے، ہاں کہاں؟ دمشق میں آئیں گے۔ کہاں آئیں گے؟ اب تم نقشہ دیکھو، دمشق سے کعبہ نزدیک ہے یا مدینہ؟ مدینہ ہے، کعبہ دمشق کے قریب ہے اور مدینہ دور ہے، لیکن عیسیٰ پاک کعبے کو دیکھنے پہلے حرم کرنے نہیں جائیں گے، پہلے مصطفیٰ کی بارگاہ میں سلام کریں۔ آپ دیکھو یہ اہتمام کس کا کیا جاتا ہے؟ کس کی عزت دکھائی جاتی ہے؟ اور قیامت کے دن سارے لوگ چپ ہوں گے، حضور پاک فرماتے ہیں میں خطاب کروں گا، اب بولو کہ نبی رسول پیغمبر چپ، حضور غوث پاک داتا صاحب خواجہ صاحب یہ تو بہت نیچے والا طبقہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ اوپر والا طبقہ ہے، اور نوح علیہ السلام اوپر والا طبقہ ہے، اور حضرت آدم اوپر والا طبقہ ہے، ایک بندہ بھی نہیں بول پائے گا، زبانیں بند ہوں گی، وہاں آمنہ کا لال خطاب فرمائے گا اور سارے سنیں گے اور جھومیں گے، صرف یہی نہیں جھومیں گے، شان خدا کے برابر میرے پاس لفظ نہیں ہے، بس میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کی رحمت بھی جھومے گی۔ محبوب بات کر رہا ہو تو محب جھومتا ہے، اور مصطفیٰ بات کرے تو رحمت خدا جھومتا ہے۔ قیامت کے دن ان کا خطاب ہونا کس کی عزت دکھائی جا رہی ہے؟ پھر یہ نہیں کہا جائے گا، غور سے سنے سارے علماء، یہ نہیں کہا جائے گا کہ چپ کرو اور تقریر روکو، ٹائم تھوڑا ہے، محبوب اپنی مرضی سے خطاب فرمائے۔ اور ایک بات سنو، قیامت کے دن حضور اللہ سے بعد میں کہیں گے کہ انہیں چھوڑ دو، پہلے تم سے کہیں گے غم نہ کرنا میں ہوں۔ یہ جملہ پھر سن لو، انا مشفعہم اذا حبسوا وانا مبشرہم اذا آئسوا، فرمایا جب مایوس ہوں گے اور میں کہوں گا تمہیں کیا پتہ
تم ایسے ہی مغموم ہو رہے ہو. میری بات ہوئی ہے, ابھی دیکھنا میں کیا کرتا ہوں. تم مسکراؤ, مجھے بات کر لینے دو. ایسی شان کسی کی ہے تو اس لیے حضور پر مار مٹو, حضور سے پیار کرو. مقصود تقریر کرنا نہیں تھا, پر وہ تقریر سی بن گئی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو حضور